لڈو پیڑے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نانی جان ہم تو لڈو پیڑے کھاتے ہیں اور پتھر اٹھایا منہ میں ڈالا لڈو پیڑے کی طرح چبا کر کے کھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو پتھر ہاتھ میں تھا منہ میں جاتا ہے لڈو بن گیا، جو پتھر ہاتھ میں تھا منہ میں جاتا ہے پیڑا بن گیا۔ پتھر کی خاصیت توڑنے کی ہے، نرم ہونے کی نہیں ہے۔ اگر خاص کسی پتھر کو جس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، لوہا زیادہ ہوتا ہے، اس کو ایک خاص گرمی پر تپایا جاتا ہے تو پگھل کر کے بہنے لگتا ہے، اس میں سے مٹی اور لوہا الگ کر لیا جاتا ہے، مٹی خاک بن جاتی ہے، جو لوہا ہے وہ الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، اس کا کام جلانا ہے۔ مگر اللہ کے ولی کے ہاتھ میں جب پتھر آ جاتا ہے تو وہ پتھر اپنی خاصیت سختی کو بدل دیتا ہے۔ وہ پتھر اپنی خاصیت جو غذا نہ ہونا ہے اس خاصیت کو بدل کر کے لذیذ غذا بن جاتا ہے۔ یہ بدلاؤ کیسا ہوتا ہے؟ آخر ولی کے ہاتھ میں یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ خدا کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں بیان کر دیا ہے اللہ کے ولی ہی زمین کے مالک ہوتے ہیں، وہی اس کے وارث ہوتے ہیں۔ اب مالک کا حکم جیسے چلتا ہے مملوک اس حکم کے تابع ہوتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، موبائل بنانے والی ایک کمپنی ہے، اس نے آپ کو موبائل بنا کر کے آپ کو اس کا مالک بنا دیا۔ آپ نے موبائل خرید لیا، آپ اس کے مالک بن گئے۔ جب آپ اس کے مالک بن گئے تو اب آپ کو اختیار ہے کہ اس کے کون سے فنکشن کو چالو کرنا ہے، کون سے فنکشن کو بدل دینا ہے، اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، توڑنا ہے پھینکنا ہے، پانی میں ڈالنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے اب یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کیا اس کو پانی میں ڈالیں گے تو گرنے سے رک جائے گا؟ نہیں رک سکتا، پانی میں پڑ جائے گا۔ پانی میں نہ ڈالنا چاہیں تو نہیں پڑے گا، آف کرنا چاہیں گے تو آف ہو جائے گا، آن کرنا چاہیں گے تو آن ہو جائے گا۔ لائٹ استعمال کرنا ہے لائٹ استعمال کرو، کال کرنا ہے کال کرو، چیٹ کرنا ہے چیٹ کرو، جو کرنا ہے کرو۔ دنیا کی بنائے ہوئے کسی چیز پر آپ کو دنیا کا بنانے والا ہی، وہ چیز کے دنیا دار کوئی بنانے والا ہی مالک بنا دیتا ہے، جو پورے کا پورا اس چیز پر کنٹرول آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ جو دنیا کا ایک مالک ہونا کنٹرول بن سکتا ہے، جو دنیا کا بنانے والا خالق جب اپنے محبوب بندوں کو دنیا کا مالک بناتا ہے تو ایسا مالک بناتا ہے کہ دنیا اشاروں پر ناچتی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ضعیف و ناتواں کندھوں میں جوانی دیکھی، حوصلوں میں امنگیں اور جذبہ قربانی دیکھی۔ یہ حال ہمارے بزرگوں کا ہے، مگر افسوس کہ ہم خواب غفلت سے ابھی تک بیدار نہیں ہوئے۔ ہم نے کرامتیں سننی ہیں، کیوں سننی ہیں؟ تاکہ ہم کو اس بزرگ کے راستے پر چلنا ہے، نہ اس لیے کہ کرامت سن کے کرامت کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا ہے۔ کرامت جب خدا کو منظور ہوگی آپ کے حق میں بھی کسی نہ کسی بزرگ سے ظاہر ہو ہی جائے گی، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ مگر کرامت ہی پر انحصار کرتے ہوئے زندگی کو عمل کی منزل سے دور کر لینا یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ آپ میدان عمل میں یعنی احکام خداوندی پر پابندی سے آپ آگے بڑھنے لگیں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کے پردے تمہاری طرف بڑھتے جائیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ سارے پردوں کے جھرمٹ میں تمہیں جگہ عطا ہو جائے گی، اور ایک ایسا عظیم الشان سکون عطا فرما دیا جائے گا کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے بھی برکت والا بنا دیا جائے گا۔ اے اولیاء نے اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائی، اپنی زبانوں کی حفاظت فرمائی، اپنے قلب و جگر کی حفاظت فرمائی، اپنے ہاتھ و قدم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام بتائے ان احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، راتوں کی نیند کو قربان کر دیا، دن کے چین کو قربان کر دیا، حرام کو نہیں دیکھا، حرام نہیں کھایا، حرام نہیں بولا، حرام نہیں سنا، حرام نہیں چھوا، حرام کے لیے قدم نہیں بڑھایا، اور اپنی زندگی کو وقت در
وقت لمحہ در لمحہ آنے والے ہر گھڑی میں عبادتوں میں زیادتی کرتے گئے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان پر اپنے انعام و اکرام کو جاری فرما دیا، تو مخلوق میں وہ ولی مشہور ہو جاتے ہیں۔ کتنے ولی ایسے ہیں کہ ہم جن کو جانتے ہی نہیں ہیں، کتنے ولی ایسے ہیں کہ ہم جن کو جانتے ہی نہیں ہیں، مگر ولی کو جان لینا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے، شریعت نے بتا دیا، صاحب شریعت نے بتا دیا کہ ہم ولی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ جب ان کا صدقہ کھاتے ہیں تو ان کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، ان کے طریقے پر نہ چلیں اور تمنا کریں کہ ہمارے دامن مراد کو بھر دیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کے اخلاق و کردار کو پامال کرنے والی اولاد، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی اولاد جب باپ کے پاس آتی ہے جائیداد لکھوانے کے لیے، تو باپ کا دل تیار ہوتا ہے لکھنے کے لیے۔ ہر روز باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والی، ناروا سلوک کرنے والی کوئی اولاد اس کے پاس جاتی ہے تو کیا وہ تیار ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، باپ کو گالی گلوچ کرنا ایک چھوٹا سا گناہ ہے، شریعت سے غفلت کرنا، مکمل عمل علی شریعت سے دور ہو جانا، شریعت کے احکام سے غافل ہو کر کے گناہ و شباب و کباب میں زندگی گزارنا، یہ اولیاء اللہ کو کبھی ناگوار ہوگا۔ اگر آپ اس راہ میں پڑے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کسی ولی کی نگاہ کرم ہو جائے، نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ایسا باضبط بنانا ہوگا کہ ان کی نگاہوں کے اثر کو سنبھال کے محفوظ رکھنے والے ہو جائے۔ نگاہوں کا اثر برابر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نگاہ کا اثر برابر ہے۔ حسد کی نگاہ سے بربادی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو جب حاسد کی نگاہ میں اثر ہے، آپ کی زندگی کی بحالی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ولی کی نگاہ میں کیسے اثر نہ ہوگا؟ ولی کی نگاہ تو نور مصطفیٰ سے روشن ہے، اسی لیے کہتے ہیں دلا نزد کسے بنشین کے او از دل خبردار، اے دل کسی ایسے کی صحبت پکڑ کے جسے تیری حالت کی خبر ہو۔ حضرت مخدوم سمنانی کی زندگی، آپ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود، حاکم وقت ہونے کے باوجود، لگ بھگ 20 سال کا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود، آپ کی پوری سلطنت میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو، کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی مظلوم کی داد رسی نہ کی ہو، کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کیا ہو۔ آپ کی حکمتیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں پر ہاتھ رکھتے تھے، چور کو پہچان لیا کرتے تھے۔ چند لوگوں کی جماعت تھی، وہ ایک درویش اللہ والے تھے، ان کا کچھ جمع پونجی تھی، وہ لے کر کے ایک جگہ رات میں، پہلے سرائے ہوا کرتے تھے، آج کے جیسے اے سی کے ایئر کنڈیشن لاج کے کمرے نہیں ہوتے تھے جس میں لاک ہوتا ہے، آپ لاکر ہوتا ہے، اپنے سامانوں کی حفاظت کر لو، وہ تو عام سی زندگی تھی۔ کبھی درخت کے سائے تلے، تو کبھی کسی جھوپڑی کے نیچے، تو کبھی کبھی وقت کہیں بھی گزر جایا کرتا تھا۔ جمع پونجی رکھنے کے لیے نہ لوہے کا کوئی صندوق ہوتا تھا، نہ کوئی لاکر ہوتا تھا، چمڑے کی کپڑے کی کوئی تھیلی ہوتی تھی جس میں رکھ لیا جاتا تھا، دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی سکے لے کے سونے کے نکلا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کچھ قیمت، کچھ عدد سکوں کی تھی، اس کو آپ رکھ کے سوئے، رات میں کسی نے دبا لیا، آپ صبح اٹھے تو سب بڑے پارسان، ہر کوئی تہجد سے عبادت میں مصروف ہے۔ اب یہاں دیکھو تو رات میں تھیلی غائب ہے، بولے تو چور کس کو بولے؟ ساری جماعت تہجد پڑھ رہی ہے، ساری جماعت نماز پڑھ رہی ہے، اور یہ بیٹا آخر میں اٹھ کے مال کو تلاش کر رہا ہے، ارے یہ تو میرے سے پہلے ہی عبادت میں لگے ہوئے، چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمت کر کے پوچھ لیا، خدا را بتا دو، دیکھو میرا مال چوری ہو گیا ہے، جس نے بھی لیا ہے دے دو، میں غریب انسان۔ جب اس نے کہا تو سب نے کہا نا ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا غرض تمہارے مال کی، ہم تو اللہ کی عبادت میں سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی فکر کہاں کہ تمہارا مال کہاں ہے۔
اب آخر کار صبح سے شام تک منت و سماجت کے بعد کوئی فائدہ نہ ملا تو اسے معلوم تھا کہ شہر میں سمنان میں ایک ایسا بادشاہ آل رسول تخت پر جلوہ فرما ہے جس کی بارگاہ میں جانے والا کبھی اپنے حق پانے سے محروم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ وہ جاتا ہے اور دامن انصاف کو پھیلا دیتا ہے، کہتا حضور میں غریب و ناتواں، اپنے بچوں کے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو کچھ جمع پونجی تھی لے کے جا رہا ہوں، اور ایک جماعت کے ساتھ رات گزارا جو بڑی عبادت گزار متقی پرہیزگار ہے، مگر میرا مال غائب ہے۔ سب لوگوں کو بلا کر کے پوچھنے کے بعد سب لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں لیا۔ اور حضرت کی شخصیت یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں 7 قرأت سے قرآن پاک کو آپ نے حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک قرأت سے نہیں، 7 قرأت سے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، اور پھر 13-14 سال کی عمر میں علوم متداولہ کے تمام درسی کتابوں پر ایسا عبور و غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ وقت کے جید علماء بھی آپ سے کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کو کتراتے تھے۔ آپ اگرچہ درسیات میں درس نظامی میں مشغول نہیں تھے، مگر علم کو حاصل ایسا کیا تھا، اتنا مضبوط مستحضر جاری علم تھا کہ آپ کبھی بھی کسی مسئلے میں کسی کی طرف رہنمائی کے لیے حاجت مند نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ کے سینے کو ایسا علم سے لبریز فرمایا، جب بھی فیصلہ آتا کتب سے، فقہ کے، حدیث کے، قرآن کے آیتوں سے، آپ جو مذہب حنفی کے مشہور فیصلے مفتاحی اقوال ہیں اسی کی روشنی میں آپ فتووں کو، فیصلوں کو جاری فرمایا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے مصاحب سے کہا کہ اب حال تو یہ ہے کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اب سوائے بینہ کے کوئی راہ نہیں ہے، قسم لو، اور قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں تو چھوڑ دو، اس کا مال گیا اور وہ چلے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس غریب کا مال اسے مل جائے۔ اب میرے ذہن میں ایک راہ ہے، میں اس راہ کو اپناتا ہوں اور چور کو پکڑ لیتا ہوں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ یکے بعد دیگرے سب کو بلاتے گئے، سب کے دل پر اپنا ہاتھ رکھتے گئے، اور وہ ہاتھوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر رسول اللہ کے دست شفقت کی ہوا لگ گئی، سیدھے سے ہاتھ نہیں رکھا، نکالا دامن میں ڈالا، وہ ہوا کو سمیٹا، وہ دامن کا اشارہ سینے سے لگایا تو ایسا حافظ حدیث ہوا کہ اس جیسا حافظ حدیث نظر میں نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی شان، دست مصطفیٰ کی ہوا لگ جائے تو حافظہ ایسا ہو جائے کہ صدیوں نہ بلایا جائے، کوئی لفظ نہ بلایا جائے، کوئی ایک حرف نہ بلایا جائے۔ اور پھر جب حضرت مولا علی کے سینے مبارکہ پر براہ راست دست مبارک کو رکھ دیا جائے تو وہ اقضاہ علی کا تاج زرین ان کے سر پر پہنایا جائے، وہ شان حاصل ہو جاتی ہے اسی دست مبارک کی برکتوں شفقتوں سے، جس کا سر سینہ معمور و منور ہے، اسی خاتون جنت کے گود میں کھلنے والے دو پھول حسن و حسین، تو امام حسین کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ آل رسول حضرت مخدوم سمنانی۔ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا ہی۔ الولد سر لابیہ فرمایا گیا، بیٹا باپ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے، یہ راز برکت کر لے کے پیدائش سے نکلے آل رسول ہیں حضرت مخدوم سمنانی۔ آپ نے بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا، بازو کیا، دوسرے کو بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا، بازو کیا، تیسرے کو بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا، بازو کیا، تقریباً 20 سے 40 لوگوں کی جماعت تھی، یکے بعد دیگرے رکھتے گئے اور آخر کار چور کی باری بھی آ گئی۔ آپ نے بلایا، سینے پر رکھا، گردن سے پکڑا، بولا کہ اس کا مال نکالو اور اس کو عطا فرما دو۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے پولیس کی 2 ڈنڈے پڑتے ہیں تو سب کی سب طاقتیں کس بس نکل جاتی ہیں، کس بل پورے نکل جاتے ہیں۔ جب اس کے سامان کی تلاشی دی گئی تو ایک سکہ اس کے سکوں میں سے کم تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو استعمال کر کے کھا لیا۔
حال کیا ہے؟ ہاتھ کسی کے سینے پر جاتا ہے تو راز سینے کا باہر آ جاتا ہے۔ آج ڈاکٹر کھانسی بلغم ہے یا نہیں ہے اتنا دیکھ سکتا ہے، مگر دل میں کیا چل رہا ہے، دل میں کیا بھید چھپا ہے اور دل میں کیا راز چھپا ہے، آج سائنس کچھ بھی کر لے دیکھ نہیں سکتی، اور دیکھ سکتی ہے تو صرف اللہ کے محبوب بندوں کی نگاہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام بخشا، دن بھر فیصلوں میں رہتے، رات بھر عبادتوں میں گزارتے، طلب سیر اللہ کی جستجو میں رہا کرتے۔ آخر کار ایک دن حضرت خضر علی نبینا و علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شوق ظاہر کرتے ہیں راہ سلوک کا، میں سالک بننا چاہتا ہوں، یہ حکومت سے طبیعت اکتا گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، کچھ دیر اور اس آزمائش سے گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام آ کر کے کہتے اٹھو اے شہزادہ رسول، جہاں گیری تمہارے قدم چومنے کو بےتاب نظر آتی ہے۔ ایک سلطنت سمنا کیا ہے جہاں بھر کی سلطنتیں تمہارے قدم چومنے کو بے قرار نظر آتی ہیں۔ آپ کا حصہ حضرت علاء الدین کے پاس رکھ دیا گیا ہے، ان کے پاس چلو ہندوستان میں، وہاں سے تمہارے لیے سیرابی عطا ہونے والی ہے۔ وہاں سے نکلتے ہیں، حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دیے اور راہ سلوک میں نکلتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے ہوئے الگ الگ مقامات سے گزرتے ہوئے، اولیاء سے فیض حاصل کرتے ہوئے آخر کار ایک وہ مقام پہنچے جہاں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کی آرام گاہ۔ اب حضرت شمس الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان نے آخری وقت میں وصیت کر دی تھی کہ ایک سید زادہ ہے، حافظ قرآن ہے، ساتوں قرأت کا قاری ہے، جلیل القدر عالم دین ہے، سلطنت کو ٹھوکر مار کے آنے والا بے تاج بادشاہ ہے، وہ آئے گا تو اس سے میری نماز جنازہ پڑھوانا۔ مخدوم بہار کا جنازہ مخدوم سمنانی پڑھا رہے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی گلی گلی سے، جنگل جنگل سے گزرتے ہوئے عبادت و ریاضت کے انوکھے ذائقے حاصل کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ جب آپ بہار کے اس علاقے میں آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں حضرت یحییٰ منیری کا آرام فرمانا ہے، آخری وقت تھا، حضرت کا انتقال ہو گیا، اب سارے لوگ انتظار میں ہیں، نہلا دیا گیا، کفنا دیا گیا، اب نماز کا انتظار ہے، کون آئے گا، وہ کون ہے جس کو ہم پہچانیں، کیسے پہچانے، سب کی نگاہیں راستے پر تکی ہوئی، وقت گزر گیا، تاخیر ہونے لگی تو آپ کے ایک جلیل قدر شاگرد اور خلیفہ شہر سے باہر نکل کے راستوں پر اپنی نگاہوں کو جمع دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی صورت شخصیت چلے آ رہی ہے، خراما چلے آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے آمد کو دیکھ کر کے، آپ کے پیشانی پر چمکتے نور کو دیکھ کر کے آپ نے پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ وہی شہزادہ رسول ہوگا جس سے نماز جنازہ پڑھوانے کا حکم ہمارے شیخ طریقت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ قریب جاتے ہیں، سلام علیک ہو جاتا، اس کے بعد پوچھتے آپ کا نام کیا ہے، آپ بتا دیتے ہیں اشرف میرا نام ہے، کیا آپ سید زادے ہیں، آج اسی وہ انکساری سے کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے فقیر کو یہ نسبت بخشی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کیا آپ حافظ قرآن ہیں، جواب دیا جاتا ہے ہاں حافظ قرآن ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے کیا آپ ساتوں قرأت کے قاری قرآن ہیں، جواب دیا جاتا ہے ہاں میں ساتوں قرأت کا قاری قرآن ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ آپ عالم دین ہیں، ہاں میں عالم دین ہوں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ سمنان کے بادشاہ کو ٹھوکر مار کے آنے والے ہیں، عرض کرتے فقیر وہی ہے جسے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں رضا و خوشنودی سیر اللہ کی منزل کی جستجو اس سرزمین تک لائی ہے۔ کہتے حضور آئیے آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لے جایا گیا، آپ کو آگے بڑھانا چاہا، حضرت نے عاجز و انکساری سے آگے بڑھنا نہ چاہا، پورے مجمع نے کہا حضور وصیت ہے پورا کرنا ہی ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھا دیتے ہیں۔ جب قبر میں دفنانے کی بات آ گئی، کرامتوں پر کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، مگر کرامت ہر بندے کے حق میں ظاہر ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ کرامت کس لیے ظاہر ہوتی ہے
کہ جس بندے کی ہمیں اقتدا کرنا ہے وہ بندہ حق پر ہونے کی دلیل ہو جائے، جس کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کا انعام والا ہے، یہ ہمیں پتہ چل جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے حق میں بھی کرامت ہو جائے، اگر ایسا ہونا تھا تو معجزہ بھی ہو، کرامت بھی ہو، ہر بندے کے حق میں جاری ہو جاتا۔ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، آگے زندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ قبر میں جب دفنا دیا گیا، کچھ دیر دفنانے کے بعد میں ٹھہرے تھے کہ قبر سے ہاتھ باہر آ گیا۔ سارے مریدین حیران ہوئے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ سب لوگ مراقبہ کر لیے، سب لوگ سب کچھ کر لیے، مگر کچھ سمجھ میں